یہ ہمارے ابو جی کا چینل ہے، تو آپ اس پر سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اذان کے تعلق سے بات چل رہی ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے اس تعلق سے آپ حضرات سے بات چل رہی ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کے جو شروعات میں مرحلے جو گزرے اور جس طرح سے مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے اذان دینے کا حکم ایک خواب کے ذریعے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اذان کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی خواب میں دیکھا، تو جب یہ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا خواب بتانے کے لیے آ رہے تھے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اذان کے تعلق سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو چکے تھے، وحی الہی لے کر حاضر ہو چکے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ مگر حضرت عبداللہ، جیسے کہ آپ نے سنا کل، حضرت عبداللہ ابن زید نے آن کا جب خواب اپنا بیان کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ بلال کو بتائیے کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے اور وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالیں اور کانوں میں انگلی ڈالنے کے بعد وہ بلند آواز سے اذان دے۔ تو جب اذان کی یہ آواز، یہ جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سنے اپنے گھر میں تھے، تو روایت میں آتا ہے اپنے گھر میں جب انہوں نے یہ الفاظ سنے نا تو دوڑتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے نکلے اور اس طرح سے دوڑتے ہوئے نکلے کہ ان کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، یعنی ان کو ہوش ہی نہیں رہا۔ جیسی جب انہوں نے سنا کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھ رہا تھا ابھی، یہ اور جب جیسی اٹھتے بیدار ہوتے تو وہ اذان سن رہے تھا، تو اسی حالت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور عرض کہ یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، جیسے الفاظ یہ پڑھے جا رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، ایسے ہی خواب میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تبارک عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے لوگ قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے، یعنی جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، میدان محشر میں جب آئیں گے تو ان کی الگ پہچان ہوگی، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، لمبی گردن ہوں گی۔ اب لمبی گردنوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ صاحب مطلب یہ کہ ان کی گردن بے حساب لمبی کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر بے حساب لمبی کر دی جائے تو انسان بے ڈھنگا دکھائی دے گا، جسم چھوٹا ہو اس کا اور مطلب گردن لمبی ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ کہ ان کے سر اور گردن اس طرح سے بلند دکھائی دے گی کہ دوسرے اور لوگوں میں وہ نمایاں دکھائی دیں گے، اور لوگوں میں الگ پہچان ہو جائے گی، الگ نمایاں دکھائی دیں گے کہ لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں مطلب یہ ہے کہ یہ اذانیں دیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اذان کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ میدان محشر میں لوگوں کو آج جب ہم جس مؤذن کی ہم تم قدر نہیں کرتے نا، اور اس کو حقارت کی نظر سے ہم تم دیکھتے کہ یار یہ تو بھنڈاری ہے، بہت ساری جگہ بولتے ہیں، اور بہت ساری جگہ بولتے ہیں یہ تو بانگ دینے والا ہے، عجیب طرح سے مطلب ہم مؤذن کو پکارتے ہیں، یہ تو 2000 5000 میں کام کرنے والا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، مگر قسم خدا کی جس مؤذن کو ہم تم کمتر جانتے ہیں، محدثین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں سے وہ 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اذان جو دینے والا ہے، جو اذان دیتا ہے، ایسے میں اذان دینے والے کا بہت اونچا مقام ہے، وہ اذان دینے والے کا بہت اونچا مقام ہے، وہ بہشت کی طرف دوڑیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ لمبے قدموں سے، تیز قدموں سے چلیں گے
اور وہ بہشت کی طرف دوڑ کر جائیں گے اور حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اذان دینے کی برکت ہے کہ اذان جو دیتے ہیں تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں، مگر ہاں شرط یہی ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اذان صحیح تلفظ سے ادا ہونی چاہیے، اذان صحیح معنوں میں ادا ہونی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جگہوں پر میں نے سنتا ہوں کہ اکثر جگہوں پر اذان الا ماشاءاللہ چند جگہوں پر اذان جو ہے وہ لوگ تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ورنہ تو بس چل رہا ہے، ورنہ سب چل رہا، وہی حساب ہے کہ اندھوں میں کانا راجا والا حساب چل رہا کہ باقی عوام اندھی ہے اور ایک کانا راجا آیا ہوا تو وہ سب کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو دوستو اگر صحیح تلفظ سے اذان ہوتی ہے تو بستی سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بستی سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب صحیح معنوں میں بستی میں اذان نہیں ہوتی تو ان بستیوں کے اندر بلائیں واپس آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اذان صحیح معنوں میں ادا ہونی چاہیے۔ دوسری اور یہ حدیث شریف ہے، یہ مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ الحدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی 5 وقت کی جو اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا وہاں سے بستی سے بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا یعنی خوف زدہ ہو کر ڈر کر، مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگتا ہے، اور وہ وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی سنائی دیتی ہے۔ جب اذان کی سنائی بند ہو جاتی ہے وہاں وہ ٹھہر جاتا ہے، اور جب تک اذان پوری نہیں ہوتی ہے وہ بستی کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، ادھر کو نہیں آتا ہے۔ جیسی اللہ اکبر کی پہلی آواز نکلتی ہے تو وہ ہوا خارج کرتا ہوا خوف زدہ ہو کر ڈر کے مارے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فرماتے ہیں کہ جب اذان مکمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے، مگر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا، اللہ اکبر کہتا، جیسی اس نے اللہ اکبر کہا تو پھر وہ ڈر کے مارے پھر بھاگ جاتا، پھر وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دیکھیے اتنا پاورفل ہے، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ کتنا پاورفل ہو گیا بتائیے، دل کیا ہمارا اوپر رکھا ہوا، دل کے اوپر ہے، دل کتنی اندر ہے یار، اور وہ دل کے اندر وسوسے ڈالنا۔ تو ایک دشمن جو ہے وہ اس کو اللہ نے اتنی پاور دے دی، دشمن کو اتنی پاور دے دی کہ وہ دل کے اندر مومنوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ تو بتاؤ پھر جو اللہ کے محبوب ہوں گے ان کو اللہ نے کتنی پاور دی ہوگی۔ پر یہ جو طاقت جو دی ہے، شیطان کی جو طاقت ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر اللہ چاہے تو شیطان کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان کسی کا کچھ بگاڑ سکتا؟ بنا اللہ کے حکم کے تو ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، پتہ ہل نہیں سکتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی نے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ڈالتا ہے دلوں کے اندر وہی انسان کرتا ہے۔ بہرحال شیطان کو جب اتنی پاور دی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو بھی اس سے کہیں درجے زیادہ طاقت اور پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آقا فرماتے کہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ چیزیں یاد کراتا جو چیزیں ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں تم آئے، سنتوں کی نیت باندھی، اور نیت باندھتے کے ساتھ ہی وہ گھر میں خیال پہنچ گیا، وہ جو چیزیں پہلے رکھی ہوئی تھی جو دھیان نہیں آ رہی نا تو وہ یاد آ جاتی ہے، یار وہ چیز تو وہاں رکھو گی، ہوتا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس نا ایک شخص آیا اور اس نے امام سے آن کر عرض کیا کہ حضور میری ایک مطلب یہ ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی ہی اس کو میں رکھ کر بھول گیا ہوں اور وہ مل نہیں رہی، میری تھیلی مجھ کو مل نہیں رہی ہے، مجھے وظیفہ وغیرہ بتائیے یا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ تھیلی مجھ کو میری واپس کر دے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اچھی طرح وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد تو 100 رکعت نفل نماز ادا کرنا، تیری تھیلی مل جائے گی، تیری تھیلی
مل جائے گی۔ تو یہ خیر ہنسنے کی بات نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مطلب یہ کہ قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہم اسے اب آزما کے ہم تم بھی آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز رکھ کے ہم تم بھول جائیں تو ہم تم آزما کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مطلب یہ ہے کیا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نیت باندھی، اس نے نماز پڑھی، نفل نماز پڑھ لا، ابھی چند رکعت ہی پڑھے تھی کہ اس کو وہ چیز یاد آ گئی کہ وہاں پر تھیلی رکھی، وہاں میں نے اپنی وہ چیز رکھی تھی، تھیلی رکھی ہے۔ اس نے وہ نماز سے فارغ ہوا، وہ جتنی رکعت پڑھی تھی وہ اتنی پڑھی، باقی اس نے باقی چھوڑ دی اور اپنی تھیلی لی۔ پھر دوسرے دن امام کی بارگاہ میں کہا کہ حضور اتنی لمبی بتانے کی ضرورت کیا پڑ لی تھی کہ آپ نے 100 رکعت پڑھی تھی، میں نے تو چند ہی رکعت پڑھی تھی، مجھ کو میری تھیلی مل گئی۔ تو امام اعظم نے فرمایا میں جانتا تھا کہ شیطان پوری پڑھنے نہیں دے گا۔ کیا فرمایا؟ میں جانتا تھا کہ شیطان تجھ کو پوری پڑھنے نہیں دے گا۔ ارے جب تیری تھیلی تجھ کو مل گئی ہی تھی تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ پوری نماز تو ادا کر لیتا، تو تھیلی تو تیری مل گئی تھی، تجھ کو اجر و ثواب بھی اور زیادہ مل جاتا، سبحان اللہ۔ تجھ کو اس کا ثواب بھی مل جاتا۔ تو دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تو آن کے امام صاحب کے پیچھے نیت باندھی، پتہ یہ چلا کہ جو چیز گم تھی، وہ جو نہیں مل رہی تھی، یاد نہیں تھی، وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو یاد جو آتی ہے نا، اس کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جو ہم تو یاد آتی ہے اپنی طرف سے یاد نہیں آتی۔ کبھی کوئی سوچے کہ اس میں میرا کمال ہے، ہم تو کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کے رسول، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے آدمی جو ہے وہ اپنی رکعتوں کو بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا میں نے 4 پڑھی ہے۔ جو ہم رکعتیں بھول جاتے ہیں تو بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ وسوسوں کی وجہ سے بھی ہوتا کہ شیطان کے وسوسے اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ ہم رکعتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم رکعتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بات تو یہ مسئلہ یہ بھی ہو گئی کہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہم رکعت بھولتے ہیں۔ اور دوسرے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے جو ہم سب میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے بعض اوقات امام کو جو لقمہ لگ جاتا ہے وہ 3 پر بیٹھ گئے 4 پر بیٹھنے کی بجائے، تو یہ جو بات ہو جاتی ہے کہ وہ 4 پڑھا رہے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقتدی کا اگر وضو کمزور ہوتا ہے، مقتدی کے وضو میں اگر ناقص مقتدی کا وضو ہوتا ہے تو امام کو لقمے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ امام کو لقمے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں لقمہ لگ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ امام صاحب کا اس میں نہیں کہ صاحب یہ امام صاحب کو، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، اور یہ اس میں ہمارے لیے آقا کو لگنا ہمارے لیے رحمت ہے۔ آقا کو لقمہ لگنا، آقا کو مطلب یہ ہے کہ لقمہ جو لگا تو اس میں ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بہتری ہوئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، اور یہ راز اگر آقا کو لقمہ نہیں لگتا تو یہ راز نہیں کھلتا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے وضوؤں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے وضو میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جب ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرو تو صحیح معنوں میں اچھا وضو کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو وضو امام اگر مقتدی کے وضو میں مقتدی کے وضو ناقص ہوگا، یا مقتدی کا وضو کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا اور اس نے پیچھے اس امام کے کہہ کے جب نیت باندھی، امام کو وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، امام کو وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ امام تم کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اور امام بھی تو کہتا ہے کہ میں امام ان مقتدیوں کا، وہ بھی تو کہہ رہا تھا بھائی تمہاری بھی تو نیت باندھی جاتی ہے، اگر تمہاری نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وضو ہمیں صحیح کر کے کرنا چاہیے۔ بہرحال حدیث شریف میں آیا ہے کیا یہ جو شیطان کو اگر ہمیں دور کرنا ہے تو اس کے لیے اذان اگر کی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے طاعون کی ایک بیماری، پہلے بیماری چلتی تھی، ابھی جیسے مطلب یہ کہ کرونا وائرس کی بیماری چلی اور بہت سارے لوگ مرے، تو اس کی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے ایسی جو بیماری ایک دم آ جائے، بستی کے اندر آ جائے، تو ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف سے ہے کہ جب طاعون کی بیماری آ جائے تو بستی والے اذان پڑھے، اذان کی برکت سے اللہ اس بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے کرونا وائرس آیا تو میں اس وقت مطلب یہ کہ کوٹرا چھاونی کے اندر تھا،
अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि जब ये एक दो दिन एक हफ्ता भी शुरू का हफ्ता पूरा नहीं हुआ था, हमने मतलब ये कि दर्स हमारा चलता था, हमने पूरी बस्ती के अंदर ऐलान किया कि सब लोग सबसे पहले, बाद में मतलब ये कि सोशल मीडिया के जरिए से खबर आई, मुबारकपुर से भी खबर आई, कि दूसरी जगह से खबर आई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने कोटला छावनी में अजान पढ़वाई सब लोगों से कि आप सब लोग अपने अपनी छतों पर चढ़कर अजान पढ़ें। वो मतलब ये कि ताली बजा रहे हैं, तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के नाम, थाली से तो ये मर्ज नहीं भागेगा, मगर अल्लाह के नाम की बरकत से दूर हो जाएगा। हाँ, थाली से नहीं भागने वाला, मगर अल्लाह के नाम की बरकत से ये दूर हो जाएगा। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता तो शैतान उसके पास मौजूद होता और उस बच्चे को शैतान तकलीफ़ देता, तो उसके कान में अजान पढ़ दी जाती है तो बच्चा उसकी तकलीफ़ से महफूज हो जाता है। और दूसरे, दफन होने के बाद जब कोई मुसलमान का इंतकाल हो जाए और उसका दफन कर दिया जाए तो कब्र के सरहाने खड़े होकर अजान कही जाती है, तो क्योंकि उस वक्त मैयत का इम्तिहान का वक्त होता है। जो हमारा मोमिन भाई, मुसलमान भाई कब्र में दफन है तो उसके इम्तिहान का वक्त है, और शैतान पूरी ताकत लगाता है कि ये सवालों का जवाब ना दे सके, उसको बहकाने की कोशिश करता। अजान होती है तो अजान की आवाज़ सुनने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है, और जो हमारा मुसलमान भाई होता है उसको हिम्मत आ जाती है, वो मतलब ये कि फरिश्तों के सवालों का जवाब आसानी से दे देता है, आसानी के साथ फरिश्तों के सवालों का जवाब दे देता है। तो अजान की बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह अजान की बरकतें। दोस्तों, अगर घर के अंदर बेबरकती है तो आप अजान पढ़ना शुरू करें। घर के अंदर बेबरकती तो अल्लाह ताला अजान की बरकत से मतलब ये है कि उस बेबरकती को दूर कर देगा। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप अजान पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह आपके काम बना देगा। अगर आप कहीं मतलब ये है क्या, कहीं जंगलों में गए हुए हैं और कहीं जंगलों में जाने के बाद मतलब ये कि रास्ता भूल गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, आप अजान पढ़ना शुरू कर दें, अजान की बरकत से आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर कहीं आग लगी है तो आग के मकाम पर भी खड़े होकर अजान पढ़ो, अजान की बरकत से अल्लाह आग को बुझा देता है, अल्लाह ताला आग को बुझा देता। बारिश बेहिसाब हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, अजान पढ़ो, अल्लाह बारिश को रोक देता। और बारिश नहीं हो रही है, लोग मतलब ये कि कैद साली के गुजार रहे हैं और परेशान हाल है, बारिश नहीं हो रही है, अजान बस्ती वाले पढ़े, अजान की बरकत से बारिश होने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मालिक